الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے، اور سورہ انعام کی 118 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثریت کی پیروی کرنے یا ان کا کہا ماننے سے منع فرمایا، جس سے ہم نے ثابت کیا کہ یہ موجودہ جو جمہوریت ہے، اس کا جو یہ نظام ہے، جمہوری نظام، یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں درست اور ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حکم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ماننا ہوتا ہے، نہ کہ کثرت رائے کا۔ رائے قلت ہو رائے کی تو ہو حق پر، قرآن مجید کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اس قلیل رائے کو ترجیح دی جائے گی، نہ کہ کثرت کو۔ اگر کثرت ہے غلطی پر اور حرام پر اور ایسی چیز پر کھڑی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ فقیت اس کو ہوگی جو قرآن و حدیث کے قریب قریب ہے۔ تو یہ نظام جو ہے یہ بالکل ہی اس کو سمجھیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ مجبوری کی صورت میں اس کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھیک اور اچھا نظام نہیں ہے، یہ ایک کافرانہ کلچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہر کسی کو اپنی شمع جلانی چاہیے۔ ایک نظام رائج ہو چکا ہے تو اس کا حصہ بنیں گے تو پھر ہی اسلام کو ایک ملکی سطح پر لایا جا سکتا ہے، ورنہ آپ سائڈ پر رہیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تأکلوا کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر رسم اللہ علیہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل حالانکہ یقیناً تفصیل سے اس نے بیان کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم جو چیزیں تم پر حرام اس نے کی، الا مضطررتم مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ، الیہ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ اور بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے۔ ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین حد سے گزرنے والوں کو۔ اس آیت میں، بلکہ اس سے پہلے سے ہی حلال و حرام کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کو کھانے کا حکم دیا جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ کل بھی کچھ ذکر ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ
جانور ذبح جو ہوگا اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ حلال ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اللہ کا نام ترک کر دیا جائے، یا کسی اور کا، غیر اللہ کا، بتوں کا اور اس طرح بزرگوں کا نام اس پر لے لیا جائے، یا مخلوق میں سے کسی پیغمبر کا اور کسی بڑے سے بڑے کا اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر بھی وہ جانور حرام ہوگا اگر اس کو سنت طریقے کے مطابق بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہیں ہے کہ ہے کیا، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے کھانے سے اس جانور کو، اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حالانکہ جو چیزیں حرام تھی اس نے تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اور سورہ المائدہ کے اندر بھی ہم کافی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی کچھ مضمون اس طرح کا گزر چکا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور کچھ احادیث میں بھی چیزیں، جانور ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں قرآن و حدیث کے اندر واضح ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کے حرام کردہ جانوروں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی حرام جانور لیں اور اس پر اللہ کا نام لے کر اسے کھانا شروع کر دیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جانور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو تو اس میں جھجک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقد فصل علیکم، حالانکہ اس نے تمہارے لیے وہ کھول کر بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جن کو اس نے حرام کیا ہے۔ ہاں الا مضطررتم الیہ، مگر یہ کہ جب تم مجبور اس کی طرف کر دیے جاؤ۔ اچھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور حرام کر دیے گئے ہیں یا جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان میں سے بھی جب کوئی شخص تم میں سے مجبور ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے حرام بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہر بندہ یہ اپنا خود فیصلہ کرے گا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سود حرام ہے اور آپ کہیں میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، مجھے فریج چاہیے، تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے ہیلے بہانوں سے یہ حرام جو ہے وہ حلال ہوگا۔ بلکہ یہاں پہ ذکر ہے کہ جب مجبور تم کر دیے جاؤ، مطلب یہ کہ بھوک مٹانے کے لیے جان کا خطرہ ہو رہا ہے، تو پھر تم کھا سکتے ہو حرام۔ اور اس کی تفصیل جو ہے سورہ البقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھی، دوسرے پارے کے اندر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار اور خون اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اس طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو پھر تم اگر مجبور کر دیے جاؤ تو پھر تمہارے لیے ان چیزوں میں سے کھانا جائز ہے۔ تو یہ ہے جان بچانے کے لیے، اور اپنے جس کو کہتے ہیں کہ آخری سٹیج پر بندہ پہنچ جائے کہ کچھ حلال مل ہی نہیں رہا، اللہ معاف فرمائے آج تو ایسا نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی غریب سے غریب تر بھی ہو تو اس کی اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آ رہی ہو کہ اسے جان بچانے کے لیے اسے روٹی کا ٹکڑا بھی نہ ملتا ہو، ایسی کنڈیشن والیعوذ باللہ تعالی میرے علم کے مطابق تو اس وقت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پہلی تو بات ہے یہ کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بھی بچائے، تو پھر اس کے لیے یہ صورت ہے کہ وہ حرام میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے، یعنی حلال کو حرام بنا کر پیش کر رہے ہیں اور حرام کو
حلال بنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگوں کا ذکر ہے جو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سچ ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنے والے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے ہی، جہالت میں، بغیر علم، یعنی اللہ کو کی اور اس کے رسول کی تعلیمات جو حلال و حرام کی ہیں ان سے لوگوں کو ہٹا کر اپنی خواہشات کی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جس طرح سود کو عام کیا جا رہا ہے، ہیلوں کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے حلال کیا جا رہا ہے، یہ بھی چیز لے لیں، بینک سے لے لیں، فلاں فلاں شرطیں ہوں تو لے لیں، فلاں شرائط ہوں تو نہ لیں، عجیب و غریب قسم کی، بھائی حرام ہے تو حرام ہے بس۔ تو اس میں گنجائشیں نکالنا، اس میں مختلف طریقوں سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لینا کہ یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو تو ایسے ہو سکتا ہے، تو یہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، بس اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی قابل اعتبار ہے اور اسی پر ہی فوکس ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ تو ان ربا کا ہوا عالم، اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وعد پھلانگنے والے ہیں، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے نا۔ یہاں تو مختلف طریقوں سے حلال کو حرام کر لیں گے یا حرام کو حلال بنا دیا جائے گا، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کون حد پھلانگ رہا ہے اور کون حدود کراس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس نے باؤنڈریز لگائی ہیں حلال و حرام کی، ان میں سے کون کراس کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسمی، گناہ کے ظاہر کو، وَبَاطِنَہُ، اور اس کے باطن کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون کماتے ہیں، الاسم، گناہ، سیجزون، تو ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یفترون، بما کانوا یقترفون، اس چیز کا جو وہ گناہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی اس کا آیت میں یہ بتایا گیا کہ صرف حلال و حرام یا جانوروں یا کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام کا خیال نہیں کرنا، بلکہ ہر گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کھانے کی حد تک نہیں، بلکہ بعض لوگ شراب تو نہیں پیتے اور حرام جانور بھی نہیں کھاتے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھ رہے، فرائض کی پابندی بھی نہیں کرتے، تو یہ بھی بھائی حرام ہے نا، یہ بھی تو حرام ہے۔ گانا سننا حرام نہیں ہے، میوزک حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ تو بعض لوگوں نے حرام اور حلال کو صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود کر رکھا ہے کہ گوشت جو ہے وہ حلال جانور کا ہونا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، تو جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے نا، وہ کیوں بولے جا رہے ہیں بھائی؟ جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے نا، وہ تو وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے، اور اسی طرح گالی دینا حرام ہے، بہتان لگانا، الزام لگانا، چوری کرنا، کسی کو پریشان کرنا، یہ بھی چیزوں تو حرام ہے نا، ہر گناہ حرام ہے، تو اس سے بھی بچیں بھائی، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ آپ شراب نہیں پی رہے، جہاں پہ آپ خنزیر کا گوشت نہیں کھا رہے، جہاں پہ آپ، تو وہاں سود کو کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں توجہ ہونی چاہیے، بلکہ گناہ کے ظاہر اور باطن سے بھی اجتناب کرو، چھوڑ دو، اور بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔